بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم فوج کے عہدیدار ہیں، قاسم بلخی نے کہا۔ عمران کا رتبہ ہم سے کم ہے، میں اس کے ذاتی کردار کی اصلاح کر سکتا ہوں۔ ہم اسے اس سفر میں اپنا امیر مقرر کر چکے ہیں، نظام اوریزی نے کہا۔ اس نے کوئی غلط حرکت کی تو ہم اسے روکیں گے، مگر اس کی ذاتی سطح پر ہم کوئی بات نہیں کریں گے۔ ہمیں صحیح سلامت اور بہت جلد غزنی پہنچنا اور سلطان کو خبردار کرنا ہے کہ وہ راجہ جے پال کا حملہ روکنے کی تیاری کر لے۔ تم سادہ لو انسان ہو، قاسم بلخی نے کہا، یہ شخص ہمیں دھوکہ دے گا۔ ادھر فاطمہ عمران بلادری کے پیچھے سوار اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی۔ اس کا جسم گھوڑے کی چال کے ساتھ عمران کے جسم سے مس کرتا جا رہا تھا۔ عمران محسوس کر رہا تھا کہ فاطمہ کی باتوں میں نشے کی کیفیت ہے۔ تمہیں یہ ہندو لڑکی کیوں اتنی اچھی لگتی ہے؟ فاطمہ نے پوچھا۔ وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت تو نہیں فاطمہ، عمران نے کہا۔ میں جو باتیں تمہیں کہہ چکا ہوں انہیں دہرانے کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ میں تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمان عورت کو غیر مسلم عورت سے مختلف اور بلند ہونا چاہیے۔ میں اس وقت جسم سے کوئی سروکار نہیں رکھتا۔ تم بہت حسین ہو، تمہارا جسم آگ کی مانند ہے جو مجھ جیسے جوان آدمی کے دین و ایمان کو جلا کر راکھ کر سکتا ہے، اور تم کوشش کر رہی ہو کہ میں تمہاری آگ کی لپیٹ میں آ جاؤں، لیکن میں دنیاوی لذتوں سے دستبردار ہو چکا ہوں۔ میرے ساتھیوں نے مجھے اپنا امیر منتخب کیا ہے۔ میں نے اپنی خواہشات اور اپنے جذبات قافلے پر قربان کر دیے ہیں۔ امیر مختصر قافلے کا ہو یا پوری قوم کا، اسے اپنی ذات، اپنی خواہشات اور اپنی تمناؤں سے دستبردار ہونا پڑتا ہے۔ اس کے ذہن میں دوستی اور دشمنی کا تصور بھی بدل جاتا ہے۔ اسے قافلے اور قوم کے مفادات دیکھنے پڑتے ہیں۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو وہ قوم کا مجرم ہے، غدار ہے۔ تم پتھر کے بت ہو، فاطمہ نے جھنجھلا کر کہا۔ بے جان بت جن کی پوجا اتنی خوبصورت ہندو عورتیں کرتی ہیں، مگر تراشے ہوئے ان پتھروں کے اندر نہ کوئی احساس پیدا ہوتا ہے، نہ کوئی جذبہ۔ اور عمران یوں ہنس پڑا جیسے اس نے حسین پجاریوں اور پتھروں کے بتوں کا مذاق اڑایا ہو۔ اسی روز کا ذکر ہے کہ ایک پڑاؤ میں فاطمہ عمران کے سامنے اپنے ابلتے کھولتے ہوئے جذبات کو سرد کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی تشنگی بڑھتی جا رہی تھی، مگر عمران کا رویہ وہی تھا جو پہلے روز تھا۔ تم پتھر ہو، فاطمہ نے دیوانگی کی کیفیت میں عمران کے منہ پر تھپڑ مار کر کہا۔ تم مٹی کی ڈھیری ہو، اور وہ اٹھ کر پرے چلی گئی۔ قافلہ پشاور سے ہٹ کر گزرتا ان پہاڑیوں میں داخل ہو چکا تھا جہاں آج کا درہ خیبر ہے۔ عمران اس راستے سے واقف تھا۔ اس سلسلہ کوہستان میں پانی کی قلت تھی۔ عمران اس میں داخل ہونے سے پہلے ایک گاؤں میں جا کر قافلے کے کھانے کی چیزیں لے آیا تھا۔ اس نے سب کو خوشخبری سنائی تھی کہ اب وہ محفوظ علاقے میں آ گئے ہیں جہاں پکڑے جانے کا خطرہ نہیں رہا۔ اسی علاقے میں انہوں نے قیام کیا۔ موسم گرمیوں کا تھا اور یہ پہاڑ بے آب و گیا تھے۔ دن کے وقت ان سے شعلے نکلنے لگتے تھے، پھر دہکتے انگاروں کی طرح گرم رہتے تھے۔ آدھی رات تک قافلہ چلتا رہا، پھر آرام کے لیے رک گیا۔ گھوڑے الگ باندھ دیے گئے، سب ادھر ادھر لیٹ گئے۔ عمران ہر رات کی طرح سب سے ہٹ کر لیٹا۔ تھکن نے سب کو فوراً سلا دیا۔ چاند جو آدھی رات کے بعد اوپر آیا کرتا تھا، پہاڑیوں سے عقب میں اٹھتا آ رہا تھا۔ قاسم بلخی کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنے قریب سے ایک سایہ گزرتے دیکھا۔ بلخی اٹھ بیٹھا۔ اس کے ہم سفر اس سے دور دور گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ قاسم بلخی نے سرگوشی کی، فاطمہ؟ سایہ رک گیا۔ وہ فاطمہ ہی تھی، مگر قاسم بلخی فاطمہ کے علاوہ اور کوئی ایسا لفظ نہیں بول سکتا تھا جو فاطمہ سمجھ سکتی۔ اس نے اشاروں سے اپنا مدعا فاطمہ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اس طرف اشارہ کیا جدھر عمران سویا ہوا تھا، پھر نفرت کا اظہار کیا۔ اس نے اشارے کیے جو فاطمہ سمجھ گئی۔ وہ اسے کہہ رہا تھا کہ عمران اچھا آدمی نہیں، اور وہ اسے یعنی فاطمہ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ وہ رشی کے ساتھ شادی کرے گا، اور یہ کہ فاطمہ نے اپنے اتنے قیمتی زیورات عمران کو دے کر غلطی کی ہے۔ قاسم بلخی نے اس کے ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر رکھ لیے، پھر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ فاطمہ کے دہکتے ہوئے جذبات نے اس کے جسم کو تنور بنا کر رکھا تھا جس میں اس کی روح جل گئی تھی۔ فاطمہ ان اشاروں کو سمجھ گئی۔
بلخی نے اسے اس طرح اپنے بازو میں لے لیا تھا جس طرح وہ عمران کو اپنے بازو میں جکڑ لینے کو بےتاب رہتی تھی۔ قاسم بلخی کے بازو کا گھیرا اور تنگ ہوا تو فاطمہ کے ذہن میں عمران کی تصویر دھندلی ہونے لگی۔ قاسم بھی اسے ذرا اور پرے لے گیا اور ایک جگہ بٹھا کر دبے پاؤں عمران کے قریب چلا گیا۔ عمران تھکن اور جوانی کی گہری نیند سویا ہوا تھا۔ چمڑے کی وہ تھیلی جس میں سونے کے سکوں اور زیورات کی شکل میں زادرہ بند تھا عمران کے سر کے قریب پڑی تھی۔ بلخی نے نہایت آہستہ آہستہ تھیلی کی طرف ہاتھ بڑھایا اور تھیلی اٹھا لی۔ عمران کی آنکھ نہ کھلی۔ بلخی جس طرح دبے پاؤں آیا تھا اسی طرح دبے پاؤں چلا گیا۔ اس نے فاطمہ کو تھیلی دی اور اسے اپنے ساتھ گھوڑوں تک لے گیا۔ گھوڑے کچھ دور بندھے تھے۔ بلخی نے 2 گھوڑوں پر زینے ڈالی۔ ایک گھوڑے کی لگام فاطمہ کے ہاتھوں میں دی، دوسرے کی خود پکڑی اور نہایت آہستہ آہستہ دونوں چل پڑے۔ کچھ دور پیدل چلے۔ قاسم بلخی نے فاطمہ کو گھوڑے پر سوار ہونے کا اشارہ کیا۔ اس نے سر ہلا کر بتایا کہ وہ گھوڑ سواری نہیں کر سکتی۔ بلخی نے اس کے گھوڑے کی لگام اپنے گھوڑے کی زین کے ساتھ باندھ لی اور فاطمہ کو اپنے گھوڑے پر اپنے آگے سوار کر لیا۔ تھیلی فاطمہ کے ہاتھ میں تھی۔ بلخی نے ایک بازو فاطمہ کے گرد لپیٹ کر اس کی پیٹھ اپنے ساتھ لگا لی اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ اسے اب بھاگنا تھا۔ 2 گھوڑے سر پر دوڑے تو ان کے ٹاپوں کی آواز بے آب و گیا وادیوں میں گونجی۔ سب سے پہلے عمران کی آنکھ کھلی۔ رات کے سناٹے میں 2 گھوڑوں کے سموں کی آواز اتنی بلند سنائی دے رہی تھی جیسے بالکل قریب ہوں۔ عمران نے سب سے پہلے تھیلی دیکھی، وہاں تھیلی نہیں تھی۔ نظام اوریزی اور جگ موہن بھی جو جبار بن چکا تھا جاگ اٹھے۔ انہوں نے جا کر اپنے گھوڑے دیکھے۔ 2 گھوڑے غائب تھے۔ قاسم بلخی اور فاطمہ نہیں تھے۔ وہ دور نہیں گئے ہوں گے۔ نظام اوریزی نے عمران سے اپنی زبان میں کہا، چلو ہم دونوں ان کا پیچھا کرتے ہیں، میں اس شخص کو اپنے ہاتھوں قتل کروں گا۔ نہیں، عمران نے کہا، وہ جس لڑکی کو لے گیا ہے وہ ہماری ملکیت نہیں تھی، اور وہ جو رقم اور زیورات لے گیا ہے وہ سلطنت غزنی کا خزانہ نہیں تھا۔ انہیں پکڑنا ہمارے فرائض میں نہیں بلکہ فرض سے انحراف ہے۔ نظام بھائی، میں تم دونوں کو لاہور کی قید سے اسی لیے جلدی فرار کرانا چاہتا تھا کہ راجہ کا اگلا حربہ یہ ہوتا کہ تم دونوں کے درمیان ایک بڑی ہی حسین ہندو لڑکی بٹھا دی جاتی، پھر تم دونوں بھول ہی جاتے کہ تمہارا وطن کون سا اور تمہارا مذہب کیا ہے۔ تم ہندو راج کے اعلی کار بن کر اپنی سلطنت کے لیے خطرہ بن جاتے۔ یہ نسوانی حسن اور سونے کا جادو ہے جو پتھروں کو موم کر دیا کرتا ہے۔ یہ دین و ایمان کا بڑا ہی سخت امتحان ہوتا ہے۔ گھوڑوں کی آواز بہت دور چلی گئی تھی اور تھوڑی دیر بعد رات کے سناٹے میں تحلیل ہو گئی۔ میری تو نیند اڑ گئی ہے، نظام اوریزی نے کہا، چلو چل پڑیں۔ ایک گھوڑے پر رشی کو اور دوسرے پر جگ موہن کو سوار کیا گیا۔ عمران اور اوریزی پیدل چل پڑے۔ انہوں نے طے کیا کہ وہ باری باری گھوڑے پر سوار ہوں گے۔ رشی کے گھوڑے کی باگ عمران نے پکڑ لی اور وہ گھوڑے کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ فاطمہ کو زبردستی لے گیا ہوگا، رشی نے کہا۔ نہیں، عمران نے کہا، مجھے یقین ہے کہ وہ خود گئی ہے، بلکہ وہ قاسم کو ساتھ لے گئی ہے۔ اچھا ہوا کہ وہ چلی گئی ہے۔ صبح طلوع ہوئی تو قاسم بلخی اور فاطمہ بہت دور نکل گئے تھے۔ وہ گھوڑے کو دوڑاتے رہے تھے۔ دوسرا گھوڑا ساتھ ساتھ دوڑتا جا رہا تھا۔ وہ بلخی کے گھوڑے کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ قاسم بلخی اس راستے پر جا رہا تھا جو ان فوجوں نے بنایا تھا جو ہندوستان پر حملہ آور ہوتی رہی تھی۔ بلخی اسی راستے سے قیدی کی حیثیت سے راجہ جے پال کی بچی کھچی فوج کے ساتھ آیا تھا۔ یہ واحد راستہ تھا جس پر بھٹکنے کا خطرہ نہیں تھا۔ مگر سورج پہاڑوں کے عقب سے ابھرا تو قاسم بلخی کو پہاڑوں کا ایک ایک پتھر نظر آنے لگا۔ تب اسے خیال آیا کہ وہ مجرم ہے، چور ہے اور وہ دور سے نظر آ سکتا ہے۔ یہ خطرہ تو تھا ہی کہ عمران اور نظام اوریزی اس کے تعاقب میں آئیں گے، اس لیے وہ گھوڑا دوڑاتا رہا تھا۔ وہ پرانا سپاہی اور تجربہ کار سوار تھا، مگر ذہن پر جرم کا جو بوجھ تھا اس نے اسے سوچنے ہی نہ دیا کہ گھوڑے تھک جائیں گے۔ علاقہ میدانی نہیں پہاڑی تھا۔ راستہ گھومتا اور اوپر ہی اوپر چڑھتا جا رہا تھا۔ اس گھوڑے کی حالت تو بہت بری ہو چکی تھی جس پر وہ فاطمہ کے ساتھ سوار تھا۔ اس کا پسینہ اتنا چھوٹ رہا تھا کہ جسم سے ٹپک رہا تھا، سانسیں پھول گئی تھی۔ دوسرے گھوڑے کی حالت اس لیے کچھ بہتر تھی کہ اس کی پیٹھ پر وزن نہیں تھا۔ قاسم بلخی نے گھوڑا روک لیا
ادھر ادھر دیکھا، گھاس کی کہیں ایک پتی بھی نظر نہیں آتی تھی، نہ کہیں پانی کا نام و نشان تھا۔ اس خطرے کے پیش نظر کہ اس کے ساتھی اس کے تعاقب میں آ رہے ہوں گے، وہ راستے سے اتر گیا اور ایک عمودی چٹان کے سائے میں جا رکا۔ ذرا سی دیر گھوڑوں کو آرام دیا، پھر وہ دوسرے گھوڑے پر سوار ہو گئے اور اوپر آ کر راستے پر چل پڑے۔ بلخی نے فاطمہ کو رات کی طرح اپنے آگے بٹھا رکھا تھا۔ رقم والی تھیلی فاطمہ کے ہاتھ میں تھی۔ بلخی نے اس گھوڑے کو بھی دوڑانا شروع کر دیا۔ اس کے تعاقب میں کوئی بھی نہیں آ رہا تھا۔ عمران اپنے ساتھیوں کے ساتھ انسان کے پیدل چلنے کی رفتار سے چلا جا رہا تھا۔ وہ باری باری گھوڑے پر سوار ہوتے تھے، رشی کو سوار ہی رہنے دیا گیا۔ سورج اوپر آ گیا تو بھی وہ چلتے گئے۔ پہاڑوں کا سایہ انہیں فائدہ دے رہا تھا۔ گرمی بڑھ رہی تھی۔ پہاڑ جھلسنے لگے تو انہوں نے راستے سے اتر کر ایک جگہ دیکھ لی جہاں شام تک سایہ رہ سکتا تھا۔ عمران نے اپنے قافلے کو شام تک کے لیے وہاں روک لیا۔ قاسم بلخی کہیں رکنے سے ڈر رہا تھا۔ جس جسم کی لذت کی خاطر وہ خزانے کی تھیلی اور ایک حسین لڑکی کو ساتھ لے آیا تھا، وہ جسم توانائی اور نمی سے خالی ہوتا جا رہا تھا۔ فاطمہ نے اپنے پہلوؤں پر ہاتھ رکھ کر اور چہرے پر درد کا تاثر پیدا کر کے قاسم بلخی کو اشاروں میں سمجھایا کہ مسلسل سواری اور گھوڑے کے دوڑنے سے اس کی پسلیوں اور پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ بلخی نے مسکرا کر اپنا ایک بازو اس کے سینے کے گرد لپیٹ کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ فاطمہ نے سر اتنا پیچھے کر دیا کہ بلخی کا گال فاطمہ کے رخسار کے ساتھ لگ گیا، مگر اس نے محسوس کیا کہ فاطمہ اب اتنی حسین اور دلکش نہیں رہی جتنی پہلے تھی۔ وہ اپنے اوپر فاطمہ کا بوجھ محسوس کرنے لگا۔ اس نے فاطمہ کو آگے کر کے اپنے جسم سے الگ کر دیا۔ پسینے سے دونوں کے کپڑے ان کے جسموں کے ساتھ چپک گئے تھے۔ قاسم بلخی کو کوفت سی بھی محسوس ہوئی، پھر اسے غصہ بھی آنے لگا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ گھوڑا بھی تھک گیا تھا۔ مسلسل چڑھائی چڑھتے چڑھتے گھوڑے کا دم خم ختم ہو گیا تھا۔ دوسرا گھوڑا پہلے ہی تھکا ہوا تھا۔ یہ دونوں گھوڑے فوج کے نہیں بلکہ سرائے کے استبل میں بندے رہنے والے کرائے کے گھوڑے تھے، جو لوگ تھوڑے سے فاصلے تک جانے کے لیے کرائے پر لے جایا کرتے تھے۔ جگ موہن بھی یہ گھوڑے یہ کہہ کر لایا تھا کہ مہمانوں کو ساتھ والے گاؤں تک لے جانا اور لانا ہے۔ یہ گھوڑے پہاڑی علاقے میں زیادہ دیر تک بھوک اور پیاس بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ محترم ناظرین، سلطان محمود غزنوی کی زندگی کے واقعات پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ کمنٹ باکس میں اسلام زندہ باد ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔